ذکر کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اور یہ کیسی عظیم شان رات ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ اور افضل ہے، کہ ایک آدمی 1000 مہینے وہ عبادت کرتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ صرف ایک رات کے اندر عبادت کرتا ہے، وہ 1000 مہینے عبادت کرنے والا جو ہے وہ ایک رات عبادت کرنے والے کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس کے اندر فرشتے اللہ کی سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی سلامتی جو ہے وہ پوری رات ہے، مطلب عشاء سے لے کر اور فجر کی نماز تک سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین تو انسانوں کو یہ آوازیں دے رہے ہیں کہ آؤ میرے بندو، میرے دربار کے اندر آ کر، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعاؤں کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ تو اس تاک رات کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ فرما دیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے یہ رات عطا فرما دیں تو میں نے رب سے کیا مانگنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے کہ اس شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر ہم نے اپنے رب سے کیا مانگنا ہے، اپنے رب سے کیا طلب کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، قولی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ تم نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، اللہم انکا عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی دینے کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کرنا تیرا پسندیدہ عمل ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی اس کے اندر معاف کرنے کے اندر انسان اپنے پورے گناہوں کی رب کے دربار کے اندر آ کر وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ انسان انتہائی بدبخت اور بد نصیب اور محروم ہے جو ان تاک راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی برکت کا حصول نہیں کرتا، اللہ کی رحمت کا حصول نہیں کرتا۔ اللہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم عن الخطا ہونے کے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دربار کے اندر یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ میرے ناظرین، میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی عشرہ مبارکہ کے حوالہ سے ایک ہماری عبادت وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے اندر جو آدمی اللہ کے لیے اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کرتا ہے، یہ اعتکاف کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کے اندر
ایک بار بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا وہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اعتکاف مسجد کے اندر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ مساجد کے اندر اعتکاف کیا جائے گا، اللہ یہ کہ ہمارے لیے کرونا وائرس کے حوالہ سے جو حکومت نے ہمیں احتیاطی تدابیر دی ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے اگر مسجد کے اندر احتیاطی تدابیر کا وہ انتظام نہیں ہے تو پھر ان حالات کے اندر اضطراری حالت کے اندر کوئی اپنے گھر کی مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ اعتکاف کر لے۔ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اعتکاف کا تعلق تو اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، لیکن جب یہ پریشانی آ جائے، جب یہ مشکلات آ جائیں، جب حکومتی سطح پہ یہ بات کہی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے ہم ان احتیاطی تدابیر کو پیش نظر کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھ جائیں یا اپنے گھروں میں۔ اگر ایسی بات نہ ہو تو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ پھر اعتکاف کے لیے اللہ کا گھر جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح اسی عشرہ کے حوالہ سے یہ صدقہ فطر کا مسئلہ ہے، تو صدقہ فطر کے حوالہ سے یہ بات ضروری ہے کہ صدقہ فطر ہر غلام کے لیے، ہر آزاد کے لیے، ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے صدقہ فطر کی ادائیگی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ایسا یہ صدقہ فطر کیوں لازم کیا ہے، صدقہ فطر کیوں فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ حقوق العباد کے حوالہ سے، حقوق اللہ کے حوالہ سے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جتنے حقوق کا خیال مذہب اسلام نے کیا ہے، کائنات کے اندر کسی مذہب کے پاس، کسی ملت کے پاس، کسی دین کے پاس، کسی ازم کے پاس بندوں کے لیے وہ حقوق موجود نہیں جو اسلام نے اللہ کے بندوں کو وہ حقوق عطا کیے ہیں۔ تو صدقہ فطر جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہرۃ للصیام، اس کے ذریعہ سے انسان کے روزے وہ پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اگر اس کے اندر ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہو چکی ہے تو اللہ رب العالمین صدقہ فطر کے حوالہ سے ہماری وہ کوتاہیاں، ہماری وہ کمزوریاں، ہماری وہ غلطیاں وہ دور فرمائیں گے۔ وَتُومَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، اور دوسری بات کہ مسکینوں کی جو فقیر محتاج وہ تنگ دست ہیں ان کی عید ہو جائے گی، وہ اپنے لیے کوئی کھانا خریدیں گے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے کوئی کپڑوں کا انتظام کریں گے۔ تو اس حوالہ سے صدقہ فطر کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے وہ ضروری ہے، اور فی کس وہ 1 سا ادا کیا جائے گا، صاد الف عین 1 سا، اور موجودہ حوالہ سے اس سا کا وزن جو ہے وہ 2.5 کلو ہے۔ یعنی آپ آٹے کے حساب سے، گندم کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، منقع کے حساب سے، جو کے حساب سے، کھجوروں کے حساب سے جو بھی آپ کو میسر ہو، تو یہاں پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے وسائل کے اندر رہتا ہوئے، اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے وہ صدقہ فطر ادا کرے، جس کو اللہ رب العالمین نے
کھجوروں کی توفیق دی ہے وہ اس سے خرچہ کرے، اس سے صدقہ فطر ادا کرے۔ جس کے پاس کشمش کی حیثیت ہے وہ اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، اور جس کے پاس منقوں کی حیثیت ہے وہ اس کے مطابق کرے۔ تو عام آدمی کے لیے موجودہ دور کے اندر جو ہم نے حساب لگایا ہے وہ فی کس 100 روپیہ کے حساب سے وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور یہ صدقہ فطر کی ادائیگی جو ہے وہ نماز عید پڑھنے سے پہلے وہ ضروری ہے۔ اگر نماز عید سے پہلے کوئی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو بعد میں اس کا وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ ہوگا۔ تو اس لیے میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، وہ غریبوں تک، محتاجوں تک، فقیروں تک وہ پہنچا دیں۔ تومۃ للمساکین، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسکینوں کی عید ہوگی، تو آپ کوشش کریں کہ مسکینوں تک اس کو پہنچا دیں۔ اداروں کے اندر اور بھی زکوٰۃ کے مصارف موجود ہیں، مدارس کے اندر اور بھی زکوٰۃ کے مصارف موجود ہیں، اسی طرح دوسرے جو رفاعی ادارے ہیں ان کے اندر زکوٰۃ کے حوالہ سے بہت کچھ موجود ہے، لیکن یہ صدقہ فطر یہ خاص طور پہ یہ غریبوں کا حق ہے، یہ یتیموں کا حق ہے، یہ مسکینوں کا حق ہے۔ خاص طور پہ صدقہ فطر جو ہے وہ اس کا وزن جو ہے وہ 2.5 کلو ہے۔ 2.5 کلو کے حساب سے آپ گندم یا آٹا جو بھی آپ جنس استعمال کر رہے ہیں، چاول استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ ادا کر دیں۔ کھجوروں کی بھی اچھی قسم ہوتی ہے، چاولوں کی بھی اچھی قسم ہوتی ہے، اگر آپ ادا کریں گے غریب کی دعائیں وہ آپ کے شامل حال ہو جائیں گی۔ اس لیے میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ یہ عشرہ اس کو ہم نے اللہ کی عبادت کے اندر گزارنا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر گزارنا ہے، تلاوت قرآن حکیم کے اندر ہم نے گزارنا ہے، اور تسبیحات کے اندر ہم نے یہ اپنا عشرہ گزارنا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر کے اندر ہے وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرے، اگر کوئی مسجد کے اندر ہے وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرے، اگر کوئی اپنی دکان پہ ہے وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اگر کوئی اپنی کسی مجلس کے اندر ہے وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرے۔ اس لیے روزوں کے اندر اس بات کی پابندی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان پہ یہ پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ انسان روزے کی حالت کے اندر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ بولنا تو ویسے بھی منع ہے، لیکن جب انسان روزے کی حالت میں ہوگا اس کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے وہ منع ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے باوجود وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، پھر اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ آخری عشرہ جو ہے اس کی طاق راتوں کے اندر بھی، جفت راتوں کے اندر بھی، جس طرح میں نے حدیث پاک پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ آ جاتا ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہتے اور کمر بستہ ہو جاتے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان راتوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے روزے قبول فرمائے، ہمارا قیام اللیل قبول فرمائے، ہمارا اعتکاف قبول فرمائے۔ اور آخر کے اندر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کرونا کے حوالہ سے جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہیں، آج لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، تو ہم اللہ کے گھروں کے اندر بیٹھ کر، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر رب کے حضور یہ دعا کریں، اللہ
ہم اس بیماری کے متحمل نہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے ممالک جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے ہمارے پاس ہسپتالوں کی کثرت ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے عظیم ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس ادویات ہیں، ہمارے پاس فلاں ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، لیکن آج ان حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی سپر طاقت نہیں۔ کائنات کے اندر اگر کوئی سپر طاقت ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آؤ اللہ رب العالمین اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ پوری کائنات وہ رب کے در کی محتاج ہے، رب کے در کی فقیر ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں پھر بھی ہم رب کے دربار میں آئیں، اگر ہم بے روزگار ہیں پھر بھی رب کے دربار میں آئیں، اگر ہم گناہگار ہیں پھر بھی ہم رب کے دربار میں آئیں، اگر ہم پریشانی کی عالم کے اندر ہیں پھر بھی ہم اللہ کے دربار میں آئیں، اگر اولاد کی ضرورت ہے پھر بھی رب کے دربار میں آئیں، اگر ملکی لیول پہ ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، اگر ہم نے فتح مانگنی ہے پھر بھی ہم نے رب کے دربار کے اندر حاضر ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے آؤ ملت اسلامیہ کے لیے اتحاد کا درس ہے، اتفاق کا درس ہے۔ یہ کرونا کسی بھی فرقے کو نہیں چھوڑے گا، یہ کرونا یہ اللہ کی طرف سے یہ مسلط کردہ عذاب ہے۔ تو رب کے حضور دعا ہے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پہ ایسا عذاب مسلط نہ کر جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جس کی ہم استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین